یہ ریکارڈنگ سنو کہانی میری زبانی کے لیے کی جا رہی ہے۔ اس کہانی کا نام ہے باغ کی محافظ۔ اسے تحریر کیا ہے سنو کہانی میری زبانی کی مصنفہ عائشہ معرفانی نے۔ یہ آزادی کہانیاں کے سلسلے کی ایک کہانی ہے اور میں ہوں قصہ گو عذرا منصور۔ وہ سب روز کی طرح آپس میں لڑ رہی تھیں۔ صبح ہوتے ہی وہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتی، اور اگر کبھی اتفاق سے چیخم پکار نہ بھی ہوتی تو وہ اپنے اپنے عائشہ میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی خامیاں تلاش کرتی اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہتی۔ یہ کہانی ہے ایک خوبصورت باغ کی جہاں سنہری چیونٹیوں کا راج تھا۔ باغ بہت خوبصورت تھا، رنگ برنگے پھول تھے، ہری ہری گھاس اور پھلوں سے لدے درختوں کی لمبی قطار۔ اس باغ کی حفاظت ایک تاجدار سنہری چیونٹی کرتی، لیکن وہاں امن نہ تھا۔ وہ سب چیونٹیاں لڑتی رہتی اور ایک دوسرے کے خلاف منصوبے بناتی رہتی۔ انہوں نے اپنی الگ الگ جماعتیں بنا لی تھیں، کوئی اپنی جماعت کو تاجدار کہتا تو کوئی چمکدار۔ پڑوس میں رہنے والی تتلیوں کی قوم نے جانچ لیا تھا، اس لیے وہ سنہری چیونٹیوں کے لڑنے کا انتظار کرتی اور خوب مزے سے آ کر باغ کے پھلوں کا رس چوس لیتی۔ ادھر شہد کی مکھیوں کی فوج بھی آشنا تھی کہ یہ تو آپس میں ہی لڑتی رہتی ہیں، چلو ان کے باغ کے پھلوں کا مزہ اڑائیں۔ ادھر ٹڈوں کی قوم بھی روز آ کے لڑائی کو ہوا دیتی اور خوب پھل چرا چرا کر کھاتی۔ کن کھجوروں کی فوج کو بھی علم ہو گیا تھا کہ یہاں کی حفاظت کو کوئی تیار نہیں ہے، تو وہ روز وہاں کی زرخیز مٹی اٹھا اٹھا کر اپنے باغ میں لے جاتے۔ غرض چیونٹیوں نے اپنے جھگڑوں میں اور باقی حشرات الارض نے باغ سے فائدہ اٹھانے میں مصروفیت رکھی۔ ایک دن تاجدار چیونٹی کی آنکھ ذرا جلدی کھل گئی۔ اس نے سوچا کیوں نہ چلوں باغ کا دورہ کر لوں۔ جب اس نے باغ کو غور سے دیکھا تو وہ دھک سے رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا اور وہ بہت شرمندہ ہوئی۔ اس نے بہت سوچا اور پھر ایک دن سب کو جمع کر کے کہا کہ سب باغ کا بغور معائنہ کریں، مگر نہایت خاموشی سے اور غیر محسوس انداز میں۔ ساری چیونٹیوں نے بات مان لی۔ اب جو دیکھا تو شہد کی مکھیاں، تتلیاں، کن کھجورے سب باغ سے سرمایہ اٹھائے لیے جا رہے ہیں۔ سب خاموشی سے تماشا دیکھتے رہے۔ آخر میں تاجدار چیونٹی نے خطاب کیا، دوستو، افسوس کہ ہم نے آزادی کے لیے بہت محنت کی، ہمارے بہت سے ساتھی ہم سے بچھڑ گئے، ہم نے آخرکار اپنا پیارا باغ اپنے نام کر لیا، لیکن ہم تو سب بے وقوف نکلے۔ باغ تو حاصل کیا، قربانی بھی دی، محنت بھی کی، مگر مقصد اور نعمت بھول گئے، اسے چھوڑ کر ذاتی اختلافات میں پڑ گئے، اور یہ بھی نہ دیکھا کہ دشمن غیر محسوس انداز میں وار کر رہا ہے۔ دیکھو غفلت میں ہم نے کتنے قیمتی پھول، کتنے لذیذ پھل اور کتنی سوندھی مٹی گنوا دی۔ اب ہوش کے ناخن لو اور عزم کرو کہ اس باغ کی حفاظت کے لیے سب ایک ہوں گے۔ اور پھر باغ کی حالت بدل گئی۔ بہت عرصے بعد تاجدار چیونٹی کی اولاد باغ سے نکل کر راستہ بھول گئی اور اس کا گزر پاکستان کی بستی سے ہوا۔ وہ اس قوم کو دیکھ کر تھک سے رہ گئی۔ اس نے وہی خطاب جو تاجدار چیونٹی نے کیا تھا ایک ورق پر لکھا اور ایک چھوٹے بچے کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس بچے نے وہ کہانی سنو کہانی میری زبانی کو دے دی تاکہ اس چیونٹی کا پیغام تمام پاکستانیوں تک پہنچ جائے۔ تو بچوں، ہمارا یہ ملک پاکستان ایک خوبصورت باغ کی مانند ہے۔ ہمیں آپس کے تفرقات بھلا کر نہایت عقل مندی سے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر ہم آپس میں ہی لڑتے رہیں گے
تو دشمن غیر محسوس طریقے سے ہمیں نقصان پہنچاتا رہے گا، یہاں تک کہ خدا نہ خواستہ ہم تباہ ہو جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمارے ملک کی اور ہماری حفاظت فرمائے اور ہم سچے پاکستانی بنیں، آمین۔ یہ تھی آج کی کہانی عذرا منصور کی زبانی۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے فیس بک پر ہمارا پیج سنو کہانی میری زبانی لائک کرنا نہ بھولیے گا اور پیج کو شیئر بھی کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔